बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अमेरिका को दोस्तों याद रखना ज़रूरी है कि अमेरिका बड़े अहम जो इस वक्त दुनिया में फ़ैसले हो रहे हैं उसमें शामिल है। चाहे पाकिस्तान और भारत का जंगी जो जुनून भारत का था वो हमने खाक में मिलाया और अमेरिका ने भारत को घास नहीं डाला, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने धोखा दिया है फ़लस्तीन के मामले पे। अभी तक वो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया, लेकिन अभी पाकिस्तान के हक़ में कुछ चीज़ें आई हैं वो मैंने आपको बतानी है। आज का वीलॉग बहुत अहम है, गौर से देखना है। उसमें मैंने क्या बात करनी है, उसमें मैंने बताना है कि एक टिकटॉकर जो है वो गिरफ्तार हुआ है, उस टिकटॉकर की गिरफ्तारी की वजह क्या है। दूसरा मैंने आपको बताना है कि भारत के लिए पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़े अमरीकी ने किया है। ये बताना है कि वो बहुत बड़ा फ़ौज का जो सिपह सलार है अमरीकी वो कौन है, यानी कि जो फ़ौज का जो कमांडर है, जनरल है, सरबराह है, उसका क्या कहना है ये आपको बताएंगे। और तीसरी बात थोड़ी सी रखेंगे, सदर ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर की हल करने की जो ख्वाहिश है इस पे भी थोड़ी सी रोशनी में डाल दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक मारूफ टिकटॉकर जो गिरफ्तार हुआ है, ये मारूफ टिकटॉकर जो है अमेरिका में गिरफ्तार हुआ है, फिर इसको मुल्क बदर किया गया है। असल मामला बेसिकली मैं बता देता हूँ ये कौन है और क्या हुआ है इसके साथ, इसने क्या चवली मारी है। और टिकटॉकर जो हैं आजकल आपको पता है कि मुंह जोर हैं, ज़्यादातर उनका जो कंटेंट है उसका हमें भी पता कोई नहीं चलता कि क्या बात कर रहे हैं। और सेहत के लिए, उनकी सेहत के लिए भी ख़राब होता है कंटेंट ज़्यादातर, और अगर उनकी सेहत के लिए ख़राब हो लेकिन फिर साथ ये भी होता है कि दूसरों के लिए भी बहुत उसकी एम्बैरसमेंट होती है। ऐसा कंटेंट ये लोग बनाते हैं। कई दफ़ा दुनिया का सबसे मशहूर टिकटॉकर स्टार है, उसका नाम है खाबे लामे। खाबे लामे को अमेरिका में वीज़ा की मुद्दत से ज़्यादा क़याम पर इमिग्रेशन हुकाम ने हिरासत में लेने के बाद मुल्क छोड़ने की इजाज़त दे दी है। ये जो है सेनेगाल का ये बंदा है, सेनेगाल नजाद है, अतालवी सोशल मीडिया स्टार है। को अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट हुकाम ने जुमे के रोज़ लास वेगास के हैरी रेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया था। वो 30 अप्रैल को अमेरिका पहुंचा था और इन वीज़ा की शराइत के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम था। ये मैंने कहा मैं आपको फौरी तौर पे इस हवाले से थोड़ा सा बता दूं। और बाकी ये है कि ये जो इमिग्रेशन कस्टम्स इन्फोर्समेंट है कि तर्जमान ने बताया कि खाबे लामे को मुल्क बदर नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर अमेरिका छोड़ने का फैसला किया है, जिससे इनकी इमिग्रेशन रिकॉर्ड पर बाज़ाब्ता डिपोर्टेशन की मोहर नहीं लगी। बसूरत दीगर इन्हें आइंदा 10 साल तक अमेरिका दाखिल होने से रोका जा सकता था। खाबे लामे की हिरासत ऐसे वक्त में हुई है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट के छापों और नेशनल गार्ड की तैनाती ने मुज़ाहिरों को जन्म दिया। गवर्नर जो है जो गेवन न्यूज़ोम ने ट्रंप के इन इक़दामात को गैर आइनी करार देते हुए वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया है। और आपको साथ ये भी मैं बता दूं कि जो कैलिफोर्निया है, लॉस एंजलिस जो है वहाँ पे भाई बाकायदा तौर पे प्रोटेस्ट हो रहा है और कई जगह पे खैर से वहाँ पे कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। अमेरिका से भी कर्फ्यू लग चुकी है, चलो अच्छा है। ये दूसरे मुल्कों से बहुत लोच चलता है, अच्छा है, ये अपने मुल्क से भी होना चाहिए। खाबे लामे के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये दोस्तों दूसरे मुल्कों के अच्छे टिकटॉकर नूं वेख लिया करो। बट तो इलावा बट है की ना है, बहरहाल जैली है, असली बट तो साढ़े भरा ने। खाबे लामे कौन है? खाबे लामे सेनेगाल में पैदा हुआ और बचपन में अपने वालदैन के हमरा इटली मुंतकिल हो गया था। उन्होंने इटली के शहर में एक फैक्ट्री में मुलाजमत की, मगर कोविड के दौरान मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा। फारग वक्त में उसने सोशल मीडिया वीडियो बनानी शुरू कर दी और जल्दी बगैर कुछ किए, यानी वॉइस ओवर वीडियो के बगैर पेचीदा लाइफ हैक्स पर
مزاحیہ رد عمل دینے والے سٹائل سے دنیا بھر میں مشہور ہو گیا، اور اس وقت اس ٹک ٹاک پر 162 ملین سے زیادہ فالوور دیکھیں کتنے اس سے۔ 2022 میں وہ طالبی شہریت حاصل کر چکے ہیں اور مشہور برانڈ ہوگو باس کے ساتھ معاہدہ بھی کر چکے ہیں۔ رواں سال جنوری میں انہیں یونیسیف کا خیر سگالی سفیر مقرر کیا، اور گزشتہ ماہ وہ میٹ گالا جیسے عالمی ایونٹ میں شرکت کے لیے نیو یارک میں آئے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قابل اما کب دوبارہ امریکہ کا سفر کر پاتا ہے، تاہم ان کی حراست اور روانگی نے ایک بار پھر امریکی امیگریشن پالیسیوں نے ان کے اثرات پر سوالات اٹھا دیے۔ امریکہ بھی نکاتی آہستہ آہستہ شروع ہو چکی ہے میرے دوستو، یاد رکھیو۔ امریکی بھارت کے حوالے سے ایک بہت بڑا بیان ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا، یہ امریکی جو ہے بھارت کے لیے پاکستان سے تعلقات خراب نہیں کر سکتے، یہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل نے کہا ہے، کوریلا نے۔ اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا جو ہے اس نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب یعنی کہ بگاڑ نہیں سکتا۔ اب امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو اہم شراکت دار قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف مثبت اور فعال کردار کی پوری دنیا معترف ہے۔ امریکی سینٹرل آرمڈ سروس کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان کی فوج نے ماشاءاللہ کام پایا دوستو، انڈیا دی اتنی بڑی طاقت، چھوٹی انڈیا تھوڑی، اتنا بڑا ملک ہے اور اتنی بڑی فوج ہے، اتنا بڑا اس کا دفاع کا بجٹ ہے، اس کو ٹھوکا لگایا پاکستانی فوج نے ماشاءاللہ۔ دیکھیں اس کے الفاظ ضروری ہیں اس طرح کے ٹپیکل، میں اب ٹپیکل انڈیا کے حوالے سے ٹپیکل الفاظ بولنا چاہتا ہوں، میرا پتہ نہیں دل جلا ہوا تھا اس ٹائم جب ان کا سوشل میڈیا دیکھتے تھے ہم، ٹھیک ہے۔ جنرل کوریلا کا کہنا ہے کہ داعش خراسان اس وقت عالمی سطح پر سب سے زیادہ سرگرم دہشت گرد تنظیموں میں شمار ہوتی ہے، پاکستانی غیر معمولی انسداد دہشت گردی شراکت دار کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، انہوں نے دوبارہ افغانستان والی سائڈ پہ یہ آنے کا ان کا پلان بن رہا ہے دوستو، اسی لیے تو انہوں نے بگرام ایئر بیس دوبارہ لے لیا ہے اور دوبارہ یہ افغانستان کی طرف آ رہے ہیں۔ یہاں بیٹھ کے ایران کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ آ رہا ہے، تو یہ ایسے نہیں ہے بچوں ان سے، یہ ساری پلاننگ امریکہ کی ایران کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور پاکستان کو فی الحال ہاتھ میں کر رہے ہیں، اور بعد میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جو کر رہے ہیں وہ پاکستان ایران نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان جیسے جواب انڈیا کو دیا اسی طرح ان ساروں کو دے گا، صبر تو کرو ذرا۔ اچھا، باقی اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، اور اس نے کہا کہ بھارت کے لیے ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں بگاڑ سکتے، یہ تعلق امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے اہم ہے۔ مطلبی دور یہاں پہ مطلبی زمانہ، ٹھیک ہے نا سر، تو مطلب کی خاطر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ملکوں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ملکوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، مطلب ہوتے ہیں، تو وہ امریکہ کا مطلب ہے فی الحال پاکستان سے، تو پاکستان انڈیا انہوں نے ایک سائڈ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے انڈیا نے جتنی ان کی نکاتی کرائی ہے، انہوں نے دیکھ لیا کہ بھائی یہ تو کو یورین یعنی کہ گاؤ موتر پینے والے جاہل ڈنگر ہیں بیسیکلی، اور یہ شاطر ہیں، یہ تو کمزور ہیں، یہ تو بزدل ہیں، پاکستان سے مار کھائی ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ حالانکہ امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بھارت کو ہم چائنا کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں، تو چائنا کا مقابلہ کیا کرنا ہے، یہ پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے، اور الحمدللہ پاکستان نے پھر ایسا جواب دیا کہ امریکہ بھی پاکستان کی طرف آگے ہاتھ بڑھا لیا پاکستان سے محبت کا، تو یہ ساری پلاننگ اب ایران کی طرف ہونی ہے، اور پاکستان از ویری پاورفل آرمی، سر پاکستان کی بہت پاورفل آرمی ہے، تو اسی وجہ سے یہ امریکہ پاکستان دے نال محبت بدان دے چکراں چ، اور انشاءاللہ ہم نے چوکنا رہنا ہے، بس یہ کسی ٹائم بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ، ان سے بچنا ہے، اور ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، اور مشرک جو وہاں پہ شرک کر رہا ہے، گاؤ موتر پیتے ہیں، بت پرستی ہے، ان کے خلاف تو ہم نے غزوہ ہند انشاءاللہ کرنا ہے۔ باقی لوگوں کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، جو کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کے ٹائم پہ غزوہ ہند ہو گیا تھا، یہ ان کی اپنی بال باتیں ہیں، لیکن غزوہ ہند ابھی جاری ہے میرے دوستوں، اور ہونا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور اللہ نے توفیق دی تو ہم اس میں ضرور شامل ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ گزشتہ روز امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان جو ہیں ٹیمی بروس نے کہا تھا بریفنگ دیتے ہوئے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا بیان ہے، اور مزید اس نے کہا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے اس بارے میں اس نے کہا
یہ جو موصوف ہیں ٹیمی بروس، اس نے کہا کہ اس پر بات تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات نسلوں پر محیط مسائل کو ختم کر رہے ہیں۔ وہ کئی ایسے تنازعات کو مذاکرات کی میز پر لے آئے ہیں جن کے بارے میں کئی لوگ سوچتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ میڈیا بریفنگ میں ٹیمی بروس نے پاکستان اور بھارت کے سفارتی وفود کی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ عہدیداران سے ملاقات پر بھی بات کی ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے بھارت جو ہے منفی پروپیگنڈا کرتا رہا اور ثالثی کا کردار ادا کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ کوئی ملک بھی وہ کہتا تھا کہ کوئی ثالثی نہیں کر سکتا، بس یہ ہم نے اس پہ بات ہی نہیں کرنی۔ کہتا تھا کہ ابھی بھی کہتا تھا جنگ سے یعنی کہ مار کھانے سے پہلے کہ ہم POK یعنی کہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر جو ہے اس پہ بات کریں گے، یہ جو ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے نا کشمیر، کہتا اس پہ ہم نے بات نہیں کرنی۔ تو یہ گاؤں موتر پینے والوں کے لیے شرمندگیاں جو بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہم ویسے جنگ کے لیے تیار ہیں، آج جب مرضی ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستانی تیار بیٹھے ہیں، پاکستانی فوج تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ باقی تو آپ نے دیکھ لیا جو حشر پاکستانی گلی محلوں میں، ہم تو ڈرون ہمارے پاس اپنے پسٹل ہیں، اپنی گنیں ہیں ہر پاکستانی کے پاس، تو وہ ہم تو اپنی گنیں اور اپنے پسٹلوں سے ہی جناب ان کے ڈرونوں کو حملہ کر کے ان کے اوپر گولیاں چلا کے ان کو گرا کے سائیکلوں پھر موٹر سائیکلوں پہ لے کے پھرتے تھے۔ تو ہمیں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو ہندو بنیے سے تو بالکل نہیں ہے، اور ان کے ساتھ تو ہمارا غزوہ ہند کا تسلسل جاری ہے۔ آپ پلیز اس پہ بلیو کریں، اور اسی نیت کے ساتھ یہ جو مشرک ہیں جو بت پرستی کر رہے ہیں، ایک ہی ملک ہے جس میں بہت بڑے لیول پہ مندر اور بت پرستی ہو رہی ہے، اور اللہ پاک نے تمام گناہ معاف کر دینے ہیں، صرف بت پرستی اور شرک جو ہے وہ معاف نہیں کرنا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتا دیا۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔